ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی اور سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے. سست آدمی ہر جگہ ناکام ہے اور چست آدمی ہر جگہ کام. ہر ایک کو اچھا لگتا ہے چست آدمی، ایکٹیو آدمی، وہ خوش مزاج بھی ہوتا ہے. تو ایکٹیو رہا کرو. اور ایکٹیو بننے کے نسخے کیا ہیں وہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، میرا موضوع بالکل ہٹ جائے گا. ایکٹیو بننے کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے جاگنگ کرو. یہ پوستیوں کی طرح 11-12 بجے تک صبح اٹھو. آج کل تو سردیاں، فجر سے پہلے جاگنگ کر لو، بھاگو. نہیں آتا تو میرے پاس آؤ، میں بھگاؤں گا آپ کو. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کیا، 3 دن کی ورکشاپ کروائی. اس کا نام رکھا ڈیجیٹل خانقاہ. میں نے کہا ہماری خانقاہ ہے، ویسے تو خانقاہ میں اللہ اللہ بھی ہوتا ہے، یہاں اللہ اللہ بھی ہوگا، تہجد بھی ہوگی، لیکن تمہارے باپ کو بھی بھاگنا پڑے گا. کیونکہ یہ سست آدمی شریعت میں نہیں ہے. تہجد پڑھ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، وہ صحیح، لیکن اگر آپ سست ہو تو یہ دیندار آدمی اسلام کو بدنام کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب لوگ دیکھیں گے نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن سست ہے، تو اس سے بدنام نمازی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لوگ کہیں گے یار یہ دنیا دار اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں نے 3 دن کا ایک ورکشاپ کروائی. اس میں لوگوں سے فیس لی، اس لیے کہ ان کے مصارف ہم اپنی جیب سے تھوڑی کھلائیں گے آپ کو. اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے اپنی جیب سے میں کھلاؤں. میرے کیا لگتے ہو بھائی آپ؟ اور جس چیز پہ انسان کا اپنا پیسہ خرچ نہ ہو اس کی دل میں قدر بھی نہیں آتی. فری کا لنگر ہوتا تو پورا کراچی آ جاتا. ہم نے کہا فری کا لنگر نہیں ہے، کنٹری کلب وہ ہم بک کرائیں گے. 3 ٹائم کا کھانا وہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا، کنٹری کلب کے کمروں کا کرایہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب اپنے خرچے پہ انسان آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو ان کو ہم نے 4 بجے بھگایا تو ایسے ایسے کیس سامنے آئے نا، میں حیران ہو گیا. پہلے تو میں نے خود تھوڑی سی ٹریننگ کر لی کیونکہ مجھے بھی بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے. میں نے کہا ایسا نہ ہو میں ہی نہ بھاگ سکوں. تو میں نے پہلے پارک میں، شیخ پہلے خود تو سیدھا ہو جائے نا کیونکہ مجھے بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے. تو میں نے پہلے دیکھا میرا اسٹیمنا برقرار بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے اس سے 1 دن پہلے پارک میں دوڑا تو اللہ کا شکر ہے سیٹ تھا. میں نے کہا اپنی سیٹنگ صحیح ہے. تو پھر ہم نے ان کو کہا چلو بھی صبح 4 بجے. وہ بھاگ ہی نہیں رہے، چل رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی ایسا کرو. میں نے کہا بھاگو یار. کہہ رہے نہیں بھاگا جا رہا. میں نے کہا تھوڑا سا تو بھاگو یار، 2 قدم تو بھاگو. 2 قدم بھاگو گے پھر کل 3 ہو جائے گا، پرسوں 4 ہو جائے گا. اور آہستہ آہستہ انسان میں اسٹیمنا بنتا ہے نا. میں نے ہمارے کلاس میں ایک بہت باریک سا لڑکا تھا، بہت ہی دبلا، کہنا دبلے پن کی توہین ہے، باریک تھا وہ. تو میں نے اسے کہا جم جاؤ، کھاؤ پیو، آپ پہ ماس چڑھ جائے گا نا، تھوڑا جان پکڑو گے. وہ کہہ رہا ہے مجھ سے تو جم میں ویٹ ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1 کلو کا ویٹ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں وہ بھی نہیں اٹھتا. یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو کر بھائی، جتنا تیرے اندر استطاعت ہے کچھ تو کر، کچھ تو ہل. آج تھوڑا سا ہلے گا، کل تھوڑا اسٹیمنا. یہ جو جم میں اتنے بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہیں کوئی پیدائشی تھوڑی اٹھا کے پیدا ہوئے تھے یہ کہ جب دنیا میں آئے تو اتنا بڑا ویٹ اٹھا کے اما نے کہا یہ تو بڑا ماشاءاللہ بلڈر ہے. آہستہ آہستہ ہوا نا. تو جب وہ طالب علم کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، میں نے کہا 1 دن کا لو، اس کے دونوں طرف قمیض کا بٹن لگاؤ، یہاں سے شروع کرو. دن کا لو جھاڑو کا، قمیض کے دونوں طرف کیا لگاؤ؟ بٹن. اس سے ویٹ اٹھانا شروع کرو. کہہ رہا یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ اٹھا سکتے ہو نا؟ کہہ رہا ہاں. میں نے کہا یہ اٹھاؤ. میں نے کہا پھر اس کے بعد شیروانی کے بٹن پہ آ جانا جو بڑا والا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 98 پہ آ جانا پھر 5 روپے کے سکے پہ آ جانا. پھر سکے بڑھانا شروع کرنا. میں نے کہا انشاءاللہ ایک دن آپ 50 کلو کا ویٹ بھی اٹھاؤ گے. لیکن یہ جو باریک ہے نا اتنے کہ پتہ ہی نہیں چلتا صرف قمیض آ رہی ہے، یہ اس کے اندر بندہ بھی ہے. مجھے تو کئی دفعہ میں نے کہا شبہ ہوتا ہے وہ قمیض ہی آ رہی. میں نے کہا کچھ ہلے گا، کچھ کرے گا تو جسم پہ کچھ چڑھے گا نا. لیکن نہیں ہے وہ سمجھ میں بات. دوائیں کھانا شروع کر دیں گے، ڈاکٹر ٹیکے لگوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو سست آدمی کے مقدر میں اللہ نے میرے بھائی ناکامی لکھی ہے. دنیا میں کامیاب ہمیشہ کون ہوتے ہیں؟ چست لوگ. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بھی عقل اور دل کا کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے. دل کہتا ہے سستی سے بڑی کوئی نعمت
ہے نہیں, دل تو یہی کہتا ہے. صبح آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہو, دل کیا چاہتا ہے؟ سوتے رہو. تو صبح دوڑیں بھاگیں, دل نہیں کرے گا, لیکن دل کے خلاف چلنا ہے. عقل کہتی ہے بھائی چل لے, کچھ بھاگ لے, کوئی ہل لے, ورنہ کل پھر ڈاکٹروں کی دوائیں کھانی پڑے گی جو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, پر پرہیز کرنے پڑیں گے بہت سارے. اور اولاد پیدا کرنے میں بھی سستی نہ کریں معذرت کے ساتھ, اس کا بھی بہت نقصان ہے. پیچھے دعائیں مانگنے والے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ ہوں گے. بچے زیادہ ہوں گے, ایک آدھ ایسا ہو سکتا ہے نکل آئے جو بخشوا دے آپ کو, اتنی دعائیں مانگے. تو سستی تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں, سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالی ہمارے اندر چستی پیدا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھو سستی کا دو چیزوں سے تعلق ہے. ایک تو آپ ویسے ہی سست ہیں, ہمت ہی نہیں کر رہے, اس کے لیے تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی نا. اب صبح اٹھ نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا, اٹھنا پڑے گا آپ کو. اور ایک ہے ہماری خوراک سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اپنی زندگی سے ایسی خوراکیں نکال دیں جو انسان کی باڈی کو سست کرتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو 3 چیزیں آپ اپنی باڈی خوراک میں کریں. نمبر 1, زیادہ کھانا چھوڑ دیں آپ. جو آدمی پھوڑتا رہتا ہے وہ کبھی بھی چست نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو کھانا کھاتے ہی آدمی کو اونگ آنا شروع ہوتی ہے. جب زیادہ پھوڑو گے, مجھے یاد ہے, اچھا وہ میں اگلی دفعہ میں بتاؤں گا. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کھانا کم کھانا ہے. آپ کو بہت مشکل لگے گا یہ, یار کیسے کم کھائیں. 1 ہفتہ ٹریننگ کرنی پڑے گی, اس کے بعد کم کھانے کی عادت. اور دیکھو جو کام نہیں ہو رہا نا, اس کے بالکل اپوزٹ چلنا شروع ہو جاؤ تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ سے کھانے میں کمی نہیں ہو رہی, کچھ دن کنٹینیو روزے رکھ لو. کنٹینیو کیا کرو؟ بھوکے رہنے کی عادت. جب زیادہ ویٹ اٹھاؤ گے تو کم ویٹ تو ہلکا لگے گا نا پھر. تو یہ کرنا پڑے گا. اب اس کے طریقے کیا ہیں کم کھانے کے, یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو میں مختصر سے. نمبر 1, زیادہ چھوڑو, تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑا کرو کھانا. کھانے کے بعد پانی, خاص طور پہ ٹھنڈا پانی نہ پیو, اس سے سستی بہت آتی ہے. آپ جتنا بھی چست بننا چاہو گے آپ کی باڈی نہیں کرنے دے گی, چلنے دے گی آپ. دوسرا کام آپ نے جو اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے کرنا, میٹھا کم کرنا ہے. جتنا کاربوہائیڈریٹ ہمیں چاہیے نا, ہم اس سے 10 گنا زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو کھانے کے بعد کھیر اور حلوے پھوڑے جا رہے ہیں, میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے کھا رہے ہیں. جب کھانا ہم کہیں دعوت میں کھاتے ہیں, لوگ اب میٹھا لا کے رکھتے ہیں, میں کہتا ہوں یار اتنا کھانا ہم نے کھا لیا, کیسے کھائیں ہم یہ تو کھانے سے بھی ڈبل انرجی ہے جو آپ لے رہے ہو. آپ نے جو کھانا کھایا ہے نا, اس سے اتنی انرجی نہیں ملے گی جتنی اس کے بعد حلوے یا مانڈے سے یا کھیر سے ملے گی آپ کو. تو انرجی یوٹیلائز تو ہو نہیں رہی, تو پٹ پٹا کے دھماکے سے مرنے کے علاوہ یہ اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا کہ اپنی قبر کدال لے کے کھودتے, وہ اتنا برا نہ ہوتا جتنا آپ یہ کر کے کر رہے ہو. تو کھانے کے بعد میٹھے پر کیا ہونی چاہیے؟ بولو پابندی. کھانے میں بھی میٹھا کم کرو. اپنا معمول میں شو مارنے کے لیے نہیں بتاتا, میں کبھی بھی دعوت میں شربت نہیں پیتا, افطاری میں شربت نہیں پیتا. کیوں میں نے یہ شروع کیا شربت؟ مجھے کسی ڈاکٹر نے کبھی مشورہ نہیں دیا کہ آپ شربت نہ پئیں, کبھی کسی حکیم نے نہیں. مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا زمانہ کہ جب ہم کھیلتے کودتے تھے, جس دن ہم شربت پیتے تھے, مجھے یاد ہے مجھے سستی آنا شروع ہو جاتی. اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات لاشعور میں بیٹھ گئی تھی کہ یار یہ لکوڈ فارم میں جو ہم لے رہے ہیں نا میٹھا, اس وقت سے میرے کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کو پینے میں مزہ ہے چند سیکنڈ کا, ٹینشن ہے کئی گھنٹے کی. صحیح ہے نا؟ اس وقت تو چند سیکنڈ کا مزہ آتا ہے جب آپ شربت پی رہے ہوتے ہو, لیکن اس کے بعد آپ کی باڈی میں وہ چستی نہیں رہتی, اور چستی نہ رہنے سے آپ خوش نہیں رہتے. دیکھو چست آدمی ہوتا ہے خوش, ہر ایک سے ملتا ہے, بات کرتا ہے, بیٹھتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, ہر کام میں مزہ آتا ہے اس کو. اور اگر آپ ٹن ہو رہے ہو, کسی کام میں مزہ نہیں آتا انسان, حتیٰ کہ رشتہ لینے جائے گا وہاں بھی سستی کرے گا, جو اتنا مزے کا کام ہے وہاں بھی. ابھی دیکھو دولہا اکثر لیٹ پہنچ رہے ہوتے ہیں, اپنی شادی میں دولہا 1 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہا ہے. یار تم اپنی شادی میں لیٹ پہنچ رہے ہو تو تم تو کوئی کام ٹائم پہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ جب شربت پیتے ہیں, گنے کا رس آپ نے میٹھا میٹھا پی لیا, تو اب کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی پہ تھوڑی دیر میں سستی چڑھے گی. اصل میں آپ سے ایک بات بتاؤں, آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, آپ چونکہ 24 گھنٹے اسی کنڈیشن میں رہتے ہیں نا, آپ نے چستی کبھی دیکھی نہیں ہے.
اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ہم تو یہ تو نارمل ہیں. آپ چھوڑ کے دیکھیں, آپ میٹھا شربت چھوڑ کے دیکھو, آپ ایک دن آپ ذرا میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو, آپ جو فٹ رہو گے نا. مجھے دیکھو کیسا میں ایکٹیو نظر آ رہا ہوں کہ نہیں نظر آ رہا, ماشاء اللہ. اللہ اس شو بازی سے بچائے, نظر بس سے بچائے. مجھے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کھا رہا, کچھ بھی نہیں, میں نہیں کھا رہا اس وجہ سے ایسا ہوں. میں کھا رہا ہوتا تو پھر میں ایسا تھوڑی ہوتا. ہمارے جامعۃ الرشید میں 15 سال سے لفٹ لگی ہوئی ہے اوپر کلاس میں جانے کے لیے. جب لگی تھی تو مجھے 10 سال بعد پتا چلا کہ لفٹ ہے, اور جن سیڑھیوں سے میں جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہے, مجھے نہیں پتا تھا. اور 12-13 سال میں شاید میں ایک دفعہ اس سے گیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ لفٹ کیسی ہے یہ, ورنہ میں کبھی بھی لفٹ سے الحمدللہ اوپر نہیں گیا. سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا جاتا ہوں, بھاگتا ہوا, کیونکہ مجھے بھاگتے ہوئے جانے میں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. دیکھو بچہ جب صبح صبح اٹھتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, اس کو بٹھانا مشکل ہے, چلانا مشکل نہیں ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں, آ رہی, بہت مشکل باتیں نہیں سمجھ میں. ارے بچہ جب خوش ہوتا ہے نا, صبح صبح اٹھتا ہے, نیند پوری ہو, تو اس کو ٹکانا مشکل ہے یا چلانا مشکل ہے؟ ٹکانا. اس کو بولو نا ایک جگہ بیٹھ جا, وہ ہلے گا, جلے گا, ادھر گھسے گا, الماری میں جائے گا, ہنسے گا, کلوازیاں کھائے گا. کیوں؟ ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت اس کی نیند پوری ہو گئی, خوش ہے. تو جب انسان ایکٹیو ہوتا ہے نا, اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے, کام کرنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, آ رہی ہے الحمدللہ. جب ایکٹیو ہوتا ہے انسان تو اس کے لیے بیٹھنا مشکل, چلنا پھرنا آسان. اس کو 4 شادیاں بھی آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی, ورنہ 20 سال بیان سنتا رہے گا, ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. کہے گا پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیسی فضول باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کھانا کم کھاؤ. ہمیں دیکھو میرے رابطے بعد میں ایسے لوگوں سے بھی ہوئے ہیں جو باقاعدہ سرٹیفائڈ جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے لوگ جو امریکہ میں ٹریننگ دیتے رہے ہیں, جو صحیح ماہر لوگ ہیں نا, وہ کبھی بھی آپ کی خوراک کو فوکس نہیں کریں گے کہ زیادہ کھاؤ. وہ ہمیشہ کہیں گے کم کھاؤ مگر اچھا کھاؤ. سمجھتے ہو؟ زیادہ کوئی نہیں کہ آپ چونکہ جان بنانا چاہتے ہو 6 پراٹھے کھایا کرو صبح صبح. جو پینڈو ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, وہ کہیں گے ابے طاقت کھانے سے بنتی ہے, 6 روٹیاں کھایا کر تو روزانہ. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خود بھی مرے گا, آپ کو بھی مروائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ, یہ پاگل آدمی ہے, یہ پاگل ہے. وہ دور گیا جو پہلوان ہوا کرتے تھے اور اتنے بکرے کھا گئے اور اتنے وہ کھا گئے. وہ پرانا زمانہ تھا, اس میں پھر توندے بھی ان کی اسی حساب سے ہوا کرتی تھی. اس میں بکروں کے قبرستان بن گئے تھے وہ توندے. حقیقت ہے, ان کی توندے جو تھی نا بکروں کی کہ قبرستان تھے, وہ ہزاروں بکرے دفن تھے اس میں. تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں کبھی شربت نہیں پیتا. مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ آپ شربت نہ پئیں, مجھے کسی حکیم نے نہیں کہا. بھائی اپنا تجربہ کر کے دیکھا, ہم جب پیتے تھے تو یار وہ جسم میں چستی نہیں رہتی تھی. جب سارا دن ایسے 2-3 گھنٹے تو چلے جاتے ہیں آدمی کے, نیند سے آتی ہے. تو میں کہتا تھا یار کل میرا دن جو اچھا گزرا ہے آج نہیں گزر رہا. تو میں نے خود ہی میں نے وہ شربت مربت چھوڑ دی. کھانے کے بعد میٹھا اللہ کا شکر ہے ہم کبھی بھی نہیں کھاتے. لوگ لا کے کھا تو لیں, بھائی ابھی کھانا کھایا ہے نا, بس وہ ہو گیا. اب یہ کھاؤں گا تو سوائے تباہی بربادی کے کچھ, نیند آئے گی, غلبہ ہوگا, جسم کی ساری چستی ختم ہو جائے گی. تو خود تجربہ کر کر کے انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. 1 سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کروں پھر بتاتا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دن کیا ہوا کہ ناشتے میں جامعۃ الرشید گیا تو ایک طالب علم نے گاجر کا وہ بنایا ہوا تھا, حلوہ نہیں تھا, وہ گاجر کا مربع. 2 نوالے لیے, بڑے مزے کے تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو میں ناشتے میں کروں گا. پھر اس پہ نیٹ پہ سرچ کیا, حکیموں سے پوچھا, بڑا طاقتور ہوتا ہے گاجر کا مربع, کھایا کرو, بہت پاورفل ہوتا ہے, خون بناتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہم نے گھر میں والوں کو لا کے بتایا بھائی گاجر کو اس طرح سے آپ گاجر ہی کے پانی میں پکائیں, چینی ڈالیں, بڑا زبردست مربع بن جائے گا. وہ اگلے دن ہم نے صبح وہ مربع کھایا. جب میں گیا ہوں کلاس لینے کے لیے, طلبہ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں وہ والی میں نہیں تھا جو کل تھا, جو میں ایسے ایکٹیو کر کے جیسے بھی بیان کر رہا ہوں نا, میں طلبہ کو پڑھاتے ہوئے میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ مزہ نہیں آ. میرا دل چاہ رہا ہے بس ٹانگیں سیدھی کرو اور تکیہ لگاؤ اور لیٹ جاؤ. تو مجھے اندازہ ہوا ایسا مربع جس سے طاقت آ رہی ہو لیکن جسم کی چستی ختم ہو رہی ہو, اس مربے سے بہتر ہے آدمی کمزور ہو مگر ایکٹیو ہو. کیا کرنا ہے ایسی طاقت کا, کہ بم تھوڑی پھاڑنا ہے ہم نے جا کے. یہ جو طاقت بنانے کے نسخے انٹرنیٹ پہ ڈلے ہوئے ہیں نا, یہ آپ کو بم بنا رہے ہیں. اتنی طاقت کہ آپ خوب بم بن کے پھٹ جاؤ کہیں بھی جا کے, یہ والی طاقت ہے.